ہم چاہتے ہیں دنیا کو اچھائی کی دعوت دینا اور خود اس اچھائی پر عمل نہیں کرتے, اسی لیے ہماری زبان بے اثر ہو کے رہ گئی ہے نا. آج ایک بڑا اپنے چھوٹوں سے چاہتا ہے کہ میں کتنی اچھی باتیں بتاؤں اور وہ چھوٹا ساری اچھی باتوں پر عمل کرے, لیکن بہت سی ایسی مثالیں ہیں کہ چھوٹے اپنے بڑوں کی باتوں کو نظر انداز کر دیتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ وہ بڑا جو اس کو اچھائی کی دعوت دے رہا ہے, کبھی کسی دور میں وہ خود بے عمل تھا, اس نے خود عمل نہیں کیا, تو آج اس کی زبان سے اچھے الفاظ تو نکل رہے ہیں, لیکن وہ اچھے الفاظ وہ بے عمل انسان کی زبان سے نکل رہے ہیں. لہذا خدا ان الفاظ کو سامنے والے کے دل پر بے اثر بنا دیتا ہے. حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول بیان فرماتے ہیں کہ شب معراج جب اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اللہ کے دیدار کے لیے نکلے حضرت جبریل علیہ السلام کے ساتھ, تو آپ کو جنت جہنم کی سیر کرتے ہوئے جب آپ جہنم میں پہنچے تو آپ نے دیکھا کہ کچھ لوگ ہیں جن کے ہونٹ آگ سے ایک کینچی بنائی گئی ہے, آگ کی کینچیوں سے ان کے ہونٹ کاٹے جا رہے ہیں. یہ دیکھ کر اللہ کے رسول نے پوچھا جبریل یہ کون لوگ ہیں؟ حضرت جبریل عرض کرتے ہیں سرکار یہ آپ کی امت کے وہ خطیب ہیں جو دنیا کو اچھے کام کی دعوت تو دیتے تھے لیکن خود عمل نہیں کرتے تھے. یہ حدیث ہے میرے بھائیوں, مشکات المصابیح میں حضرت انس بن مالک سے مروی ہے. قرآن کریم کی بڑی ہی مشہور و معروف آیت مبارکہ ہے, یا ایھا الذین آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون. اس کا سلیس اور آسان سا مفہومی ترجمہ یہ ہے کہ اے ایمان والو تم ایسی باتیں کیوں کہتے ہو جس پر خود عمل نہیں کرتے. یہی آج کا ہمارا عنوان ہے, یہی آج کا ہمارا ٹاپک ہے. لہذا میری گزارش ہے, التماس ہے, اپیل ہے آپ تمامی حضرات سے کہ آپ اپنے جسم کی طرح اپنے دل اور اپنے دماغ کو رات کے اس پہر میں اپنے جسم کی طرح اپنے دل اور دماغ کو یہاں حاضر رکھیں گے مختصر سے وقت کے لیے. ایک نہایت ہی اہم اور خوبصورت گفتگو ہم فل آف کانفیڈنس ہو کر آپ تک پہنچانا چاہ رہے ہیں. کیوں ہم اتنے کانفیڈنس میں کیوں ہیں, ہم اتنا پر اعتماد ہو کر کیوں بول رہے ہیں؟ کیونکہ میرے بھائیوں گفتگو یا بیان جب کسی انسان کا ہو تو وہ کمزور ہو سکتا ہے, لیکن گفتگو یا پیغام جب اسلام کا ہو تو اس میں کمزوری کہیں نہیں آ سکتی. میرے بھائیوں ہماری آپ کی گفتگو لچھے دار بھی ہو سکتی ہے اور کمزور اور کھوکھلی بھی ہو سکتی ہے, لیکن اسلام کا پیغام 1500 سال سے لے کر آج تک نہ تو کمزور ہوا ہے نہ کھوکھلا ہوا ہے نا. تو آج میں آپ کے سامنے کوئی اپنی گفتگو کرنے نہیں آیا ہوں, بلکہ اسلام کا پیغام پہنچانے آیا ہوں. اسی لیے گفتگو کے آغاز میں ہی میں مکمل پر اعتماد ہو کر فل آف کانفیڈنس سے آپ کے سامنے یہ بات رکھ رہا ہوں کہ میں ایک نہایت اہم اور خوبصورت گفتگو, ایک فکر آپ کے درمیان رکھنا چاہ رہا ہوں. اللہ کے واسطے خدا کے گھر میں اپنے جسم کی طرح اپنے دل اور دماغ کو حاضر رکھیے گا. کیا آپ حاضر ہیں؟ مکمل حاضر ہیں؟ عیسوی سن 1078 میں لے جانا چاہیں گے. یہ 2025 چل رہا ہے, عیسوی کی بات کر رہے ہیں, ہجری نہیں, عیسوی. 1078 اور ایک روایت کے مطابق 1079 1078 یا 1069 عیسوی کی بات ہے. ہم لے جانا چاہیں گے کہ اللہ کا ایک نیک بندہ جس نے ملک ایران کے شہر جیلان میں اپنی آنکھوں کو کھولا, جسے آج دنیا غوث اعظم عبد القادر جیلانی کے نام نامی اسم گرامی سے جانتی اور پہچانتی ہے. اس کے بعد 1000 یا 95 1094 عیسوی
یا 1095 عیسوی کی بات ہے کہ وہ بندہ اللہ کا نیک بندہ ملک عراق کے شہر بغداد میں آ گیا، نیشا پور اور ادھر ادھر کا سفر کرتے ہوئے، علمی پیاس بجھاتے ہوئے۔ اب حضرت مختصر ایک دم باتوں کو سمیٹ کر، اللہ کا وہ نیک بندہ، ان کا ایک معمول تھا، روزانہ آپ کی محفل سجا کرتی تھی، آپ کی مجلس لگا کرتی تھی، اور دور دور سے لوگ بارگاہ غوث اعظم میں آتے تھے خالی دامن، اور جب لوٹتے تھے تو غوث اعظم کے فیوز و برکات کو لے کر لوٹتے تھے۔ سبحان اللہ۔ دور دور سے لوگ آتے تھے اپنے سوالات کو لے کر، اپنے معاملات کو لے کر، اپنی پریشانیوں کو لے کر۔ ایک بار کی بات ہے کہ اسی مجلس میں ایک اسلامی خاتون آئی، ایک فکر والی گفتگو ہے، بہت ہم تمہید باندھ رہے ہیں آپ کے سامنے۔ ایک عورت آئی، ایک ماں آئی اپنے چھوٹے سے کم سن بچے کو لے کر، اتنا چھوٹا بچہ جس پر ابھی شریعت کے احکام لاگو بھی نہیں ہوئے تھے، مطلب کہ وہ نابالغ تھا وہ بچہ، اسے لے کر آئی۔ دیکھا کہ محفل اپنے آب و تاب پر ہے، اپنے شباب پر ہے، محفل بھری ہوئی ہے، لوگ دور دور سے آئے ہوئے ہیں۔ یہ ماں بھی اپنے بچے کو لے کر بیٹھ گئی اور اپنی باری کا انتظار کرنے لگی۔ جب ذرا وقت گزرا، اس کی باری آئی تو ایک حد پر رہ کر ادب سے بیٹھ گئی، اپنے بچے کو بیٹھایا اور کہا، سرکار میں آپ کی معتقدہ ہوں، آپ کی مریدہ ہوں، آپ کے دکھائے ہوئے راستے پر چلنے والی عورتوں میں سے ایک ہوں۔ میں آج آپ کی بارگاہ میں اپنے اس چھوٹے سے کم سن بچے کو لے کر آئی ہوں، اور ایک ماں ہونے کی حیثیت سے میرے آقا میری ایک خواہش ہے آپ کی بارگاہ میں، اور شکایت ہے اپنے اس چھوٹے سے بچے سے۔ یہ جو میرا چھوٹا سا بچہ ہے، ایک ماں ہونے کی حیثیت سے مجھے ایک تکلیف ہے، ایک شکایت ہے، ایک خوف ہے، ایک خدشہ ہے۔ میری تکلیف یہ ہے میرے آقا کہ میرا یہ، اور مجھے یہ معلوم ہے کہ میں اپنے اس بچے کی گزارش آپ کی بارگاہ میں کروں گی، آپ اپنے ہاتھوں کو بارگاہ خداوندی میں اٹھاؤ گے، اور آپ خدا کی بارگاہ میں اٹھے ہوئے آپ کے ہاتھوں کی خدا لاج رکھ لے گا، مجھے یہ معلوم ہے۔ کہا کہ سرکار میرے اس بچے سے مجھے تکلیف یہ ہے کہ میرے اس بچے کو ایک لت لگ گئی ہے، ایک عادت پڑ گئی ہے، یہ میٹھا بہت زیادہ کھاتا ہے، میٹھا کھاتا تو ہے لیکن بہت زیادہ کھاتا ہے۔ سرکار ایک ماں ہونے کی حیثیت سے مجھے یہ تکلیف ہے کہ میرا یہ بیٹا کہیں کسی نہ اس کثرت سے میٹھا کھانے کی وجہ سے کسی بیماری کا شکار نہ ہو جائے، لہذا میری گہار ہے، میری گزارش ہے، میری التماس ہے آپ کی بارگاہ میں کہ آپ اس بچے کے حق میں دعا فرما دیں کہ جو شکایت مجھے اس بچے سے ہے وہ دور ہو جائے۔ اللہ کے اس نیک بندے نے سنا، اور سننے کے بعد کہا کہ تجھے جو کہنا تھا تو نے کہہ دیا، مجھے جو سننا تھا میں نے سن لیا، اب میرا حکم تیرے لیے یہ ہے کہ تو جا اور فلاں دن آ۔ ایک تاریخ اور ایک دن آپ نے طے کر دیا کہ اس دن آنا، تیری جو خواہش ہے میں اس کا خیال رکھوں گا۔ وہ چلی گئی، اس نے ایک لفظ بھی نہیں بولا کہ نہیں سرکار اتنی دیر سے میں آئی ہوں، اتنا انتظار کر رہی ہوں، اتنی مشکل سے اتنے وقت کے بعد میری باری آئی ہے، میں اپنی بات، اپنا درد آپ تک بیان کر رہی ہوں، اب سرکار آج ہی آپ کر دو، ابھی کر دو۔ کچھ نہیں، ایک لفظ نہیں۔ کھڑی ہوئی، اپنے بچے کو پکڑا، سلام عقیدت آپ کی بارگاہ میں پیش کیا، چلی گئی۔ جب وہ دن آیا جس تاریخ اور جس موقع پر سرکار غوث اعظم نے دوبارہ
اس کو بلایا تھا، دوبارہ حاضر بارگاہ غوث اعظم ہوئی اور دیکھا کہ معمول کے مطابق اس دن بھی مجلس اور محفل اپنے آب و تاب پر ہے، لوگ دور دور سے آئے ہوئے ہیں. پھر انتظار کرنے لگی. کچھ وقت کے بعد، میں باتوں کو بہت سمیٹ رہا ہوں، کچھ وقت کے بعد جب دوبارہ اس کی باری آئی، اس کا ٹرن آیا، تو اس نے مختصر میں آپ کے سامنے گزشتہ گفتگو پچھلی باتوں کو رکھ دیا کہ سرکار میں کچھ دن پہلے آئی تھی اپنے اس بچے کو لے کر، میں نے ایک آپ کی بارگاہ میں عریضہ رکھا تھا، آپ نے آج بلایا تھا، میں آئی ہوں. اب سرکار آپ نے آج بلایا تھا، آج آپ دعا کر دیجئے تاکہ مجھے اپنے ایک ماں ہونے کی حیثیت سے اپنے اس بچے سے جو تکلیف ہے، جو فکر ہے، وہ دور ہو جائے. اللہ کے اس نیک بندے نے باتوں کو سننے کے بعد اپنے ہاتھوں کو بارگاہ خداوندی میں اٹھا دیا، اٹھا کر دعا کی اور کہا ٹھیک ہے جاؤ. وہ چلی گئی. چند دن گزرے تھے کہ تیسری مرتبہ وہ اسلامی خاتون دوبارہ بارگاہ غوث اعظم میں حاضر ہوئی. یہ تیسری بار ہے. پھر محفل کا جو مزاج تھا، محفل کا جو ماحول اس نے گزشتہ پچھلی 2 باروں میں دیکھا تھا، اسی شایان شان محفل آگے بڑھ رہی تھی. وہ انتظار کرنے لگی. انتظار کرنے کے بعد کچھ وقت کے بعد جب اس کی باری آئی تو ایک فاصلے پر ادب سے زانوئے تلمس تہ کیا اور ایک ادب سے دوبارہ کہا کہ سرکار میں وہی عورت ہوں، وہی خاتون ہوں جو کچھ دن پہلے آپ کی بارگاہ میں آئی تھی اور اپنے بچے کے تعلق سے آپ سے عرض کیا تھا کہ سرکار میرے بچے کو میٹھا بہت زیادہ کھانے کی عادت ہے، آپ دعا کر دیجئے. سرکار آپ نے اپنے ہاتھوں کو بارگاہ خداوندی میں اٹھایا تھا، اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ آپ کے اپنی بارگاہ میں اٹھے ہوئے ہاتھوں کی خدا نے لاج رکھ لی. اور مجھے ایک ماں ہونے کی حیثیت سے اپنے بچے سے جو تکلیف تھی، اپنے بچے کی صحت کو لے کر جو فکر تھی، وہ دور ہو گئی. سرکار یہ خبر دینے کے لیے میں نہیں آئی ہوں آپ کے پاس، کیونکہ میری عقیدت آپ کی بارگاہ میں اس حد تک ہے کہ مجھے معلوم ہے کہ آپ پوری دنیا کو ہتھیلی میں رکھے ہوئے رائی کے دانے کے برابر دیکھتے ہو. سرکار مجھے معلوم ہے، مجھے یہاں آ کر اپنے بچے کے معاملے کی خبر آپ کو دینے کی ضرورت نہیں ہے. آپ یہاں رہ کر دنیا کے اس کونے کا حال جان رہے ہو تو آپ بغداد کے ایک کونے میں آپ کی مریدہ کا حال نہ جان سکو؟ ایسا نہیں ہو سکتا میرے آقا. مجھے معلوم ہے یہ خبر دینے نہیں آئی ہے آج آپ کی معتقدہ، آپ کی غلام، آپ کی چاہنے ماننے والی، آپ کے دی ہوئی تعلیمات پر اپنے ان گنہگار قدموں کو آگے بڑھانے والی آج یہ پیغام آپ کو سنانے نہیں آئی ہے، بلکہ آج یہ تو آپ سے ایک سوال پوچھنے آئی ہے. یہ وہ سوال ہے جو یہاں سے جانے کے بعد دن کے اجالوں میں اور رات کے اندھیروں میں میں نے تلاش کرنے کی کوشش کی، لیکن دن کے اجالے بھی اس سوال کا جواب مجھ تک پہنچانے میں مددگار نہ ہوئے. رات کے اندھیروں نے میری کوئی مدد نہ کی، تنہائیوں نے، لوگوں کی بھیڑ نے مجھے کوئی سہارا نہ دیا، مجھے کسی سے اس کا جواب نہ مل سکا. میں پریشان ہوں. ہر لمحہ، ہر ساعت، ہر گھڑی، ہر پل، ہر نو، ہر وقت میرے ذہن میں یہ سوال کچوکے لگا رہا ہے. مجھے جاننا ہے. میرا سوال یہ ہے میرے سرکار کہ جب میری عقیدت تو آپ کی بارگاہ سے اور آپ کی ذات سے وہ سوال بتا رہی ہے بارگاہ غوث اعظم میں، اور بھی لوگ اس کے بعد سب وہاں مجمع بھرا ہوا ہے، لوگ سن رہے ہیں. سرکار میرا سوال آپ کی بارگاہ میں یہ ہے کہ میری عقیدت آپ کی ذات کو لے کر، آپ کی بارگاہ کو لے کر اس حد تک ہے کہ جب میں پہلی بار آپ کی بارگاہ میں آئی تھی اسی وقت اگر آپ اپنے ہاتھوں کو اٹھا دیتے تو میری عقیدت تو آپ سے یہ ہے کہ اسی وقت آپ کے اٹھے ہوئے ہاتھوں کی خدا لاج رکھ لیتا. اور میرے بچے کے تعلق سے
میں نے جو عرضی آپ کی بارگاہ میں رکھی تھی پہلی ہی بار میں پوری ہو جاتی، لیکن میرے آقا آپ نے پہلی بار مجھے واپس کر دیا، مجھے کچھ جواب نہ دیا، دوسری بار بلایا۔ سرکار مجھے معلوم ہے آپ کو مجھ جیسی آپ کی چاہنے ماننے والی کو دوسری بار بلانے کی چندہ ضرورت نہیں تھی، ذرا سی بھی ضرورت نہیں تھی، پہلی ہی بار میں میرا کام ہو جاتا، میری گزارش آپ کی بارگاہ میں پہلی ہی بار میں ہو جاتی، لیکن آپ نے مجھے دوسری بار کیوں بلایا؟ یہی میں جاننا چاہتی ہوں۔ میں اس سوال کا اس راز کا جواب مجھے نہیں مل پا رہا، اس کے پیچھے کیا حکمت تھی، اس کے پیچھے کیا راز تھا، آپ کے اس عمل کے پیچھے کی وجہ کیا تھی؟ میرے آقا مجھے جاننا ہے، میں بس یہ جاننے کے لیے آئی ہوں۔ سرکار غوث اعظم نے جانتے ہیں کیا جواب دیا؟ کیا آپ سننا چاہتے ہیں؟ اس وقت 1084 یا 85 کہ اس سال میں سرکار غوث اعظم نے اپنی اس محفل میں اس اپنی چاہنے ماننے والی اسلامی خاتون کو کیا جواب دیا تھا؟ آپ سننا چاہتے ہیں؟ بتائیے، کیا آپ کے جسم کی طرح آپ کا دل اور دماغ بھی حاضر ہے؟ دوبارہ ہاتھ اٹھوانے کی ضرورت تو نہیں پڑے گی، آپ جاگ رہے ہیں نا؟ ماشاءاللہ۔ اس وقت بڑی سنجیدگی کے ساتھ اپنی گفتگو آگے بڑھاؤں گا، سرکار غوث اعظم نے جواب دیا تھا کہ اے اسلامی خاتون، جب تو پہلی بار آئی تھی اور تو نے اپنے بچے کے تعلق سے ایک گزارش کی تھی کہ سرکار دعا کر دیجئے میرے اس بیٹے کو میٹھا کھانے کی لت لگی ہوئی ہے، بڑی کثرت سے میٹھا کھاتا ہے۔ اے اسلامی خاتون، اس وقت مجھے بھی میٹھا کھانے کی عادت تھی، میں بھی میٹھا کھا لیا کرتا تھا، کبھی کبھی میٹھا اگر میرے سامنے آ جاتا تھا تو میں بھی خدا کی نعمت، خدا کا رزق سمجھ کر اس کو چکھ لیتا تھا، کھا لیتا تھا۔ لہذا اس وقت میرے دل نے، میرے ضمیر نے، میری روح نے، بلکہ میرے ایمان نے یہ گوارا نہیں کیا کہ جس کام میں میں خود لگا ہوا ہوں دوسرے کے لیے اس کام کے ختم ہونے کی دعا کیسے کروں؟ آپ سمجھے؟ یا ایھا الذین آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون، جس کام میں میں خود لگا ہوا ہوں دوسرے کے لیے اس کام کے ختم ہونے کی دعا کیسے کروں؟ پتا کیا چلا، معلوم کیا ہوا کہ غوث اعظم اپنے نانا کے امتیوں کو، قیامت تک آنے والے امتیوں کو یہ پیغام دینا چاہ رہے تھے کہ اے میرے نانا کے امتیوں، پہلے خود عمل کرو اس کے بعد عمل کی دعوت دو۔ کیوں؟ کیونکہ جب تم پہلے خود عمل کرو گے اس کے بعد دنیا کو عمل کی دعوت دو گے تو خدا تمہاری زبان میں تاثیر پیدا کر دے گا، اور اس تاثیر کا اثر یہ ہوگا کہ تو خدا کی جس مخلوق کے لیے جو بھی کہہ دے گا خدا تیری زبان سے نکلنے والے اس الفاظ کو اپنی بارگاہ میں مقبول فرما لے گا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، جانشین حضور شیخ الاسلام، جانشین حضور شیخ الاسلام، نعرہ رسالت۔ میرے بھائیوں، یہ کون غوث اعظم تھے؟ کیا انہیں میٹھا چھوڑنے کی ضرورت تھی؟ کیا یہ ضرورت تھی ان کو؟ ارے ہماری عقیدت ان کی ذات پر اور اس عورت کی بھی عقیدت، ان کی ہماری عقیدت ہے اور اس عورت کی عقیدت تھی کہ وہ میٹھا کھاتے رہتے اور کھاتے کھاتے بھی دعا کرتے، تب بھی خدا اپنی بارگاہ میں ان کے اٹھے ہوئے ہاتھوں کی لاج رکھ لیتا۔ انہیں میٹھا چھوڑنے کی کوئی ضرورت نہیں تھی، لیکن وہ دکھانا چاہ رہے تھے کہ اے دنیا والوں، میری اور تمہاری کوئی برابری نہیں ہے، میرے لیے تو چل جائے گا، لیکن میں اپنے نانا کی قیامت تک آنے والی امت کو یہ درس دینا چاہتا ہوں کہ پہلے خود عمل کرو اس کے بعد عمل کی دعوت دو، تب جا کر تمہاری زبان میں اثر پیدا ہوگا۔ یہ کون غوث اعظم تھے؟ ارے یہ وہ غوث اعظم تھے جن کی ایک زبان پر
سالوں پہلے دریا میں ڈوبی ہوئی کشتی اپنے زندہ سواروں کے ساتھ باہر آ گئی۔ یہ کون عبد القادر جیلانی تھا؟ یہ کوئی اور نہیں بلکہ وہ عبد القادر تھا جس کے ایک ہاتھ اٹھانے پر، ایک دعا کرنے پر قبرستان کے مردے اٹھ کر زندہ ہو گئے۔ یہ کون عبد القادر تھا؟ ارے یہ کوئی اور ذات نہیں تھی، یہ کوئی اور عبد القادر نہیں بلکہ وہی عبد القادر تھا جس کا دیدار کر کے، جس کی محفل میں آ کر 1000 2000 نہیں بلکہ لاکھوں کی تعداد میں لوگ مشرف با اسلام ہوا کرتے تھے۔ ہے نا میرے بھائیوں؟ ان کو کوئی ضرورت نہیں تھی میٹھا چھوڑنے کی، ان کو یہ پریکٹیکل کر کے دکھانے کی ضرورت نہیں تھی بلکہ اپنے ہاتھوں کو اٹھانے کی ضرورت تھی۔ لیکن پھر بھی سرکار غوث اعظم نے اس خاتون کو جب پہلی بار آئی تھی واپس بھیج دیا، صرف دنیا کو، اپنے نانا کی امت کو یہ درس اور پیغام دینے کے لیے کہ لوگوں پہلے خود عمل کرو، اس کے بعد عمل کی دعوت دو، تب جا کر تمہاری زبان میں اللہ تاثیر پیدا کرے گا، تم جو بولو گے اس کو اللہ اپنی بارگاہ میں محفوظ فرما لے گا۔ اور آج ہمارا معاملہ کیا ہے؟ ہم چاہتے ہیں، ہم دعوت تو اچھی دیتے ہیں، ہم پیغام تو اچھا دیتے ہیں، اس پر عمل ہوتا ہے؟ بتائیے، اگر 1000 لوگ موجود ہوں اور ہم دعوت دے رہے ہیں تو اس میں کتنے لوگ عمل کرنے والے ہیں؟ بتائیے، گنتی کے چند۔ کیوں ایسا ہوتا ہے؟ ایسا اس لیے ہوتا ہے کہ نیکی کی دعوت دینے والا خود بے عمل ہوتا ہے، وہ خود بے عمل ہے۔ ہم جیسے گنہگار لوگ، ہم خود عمل نہیں کرتے اور دنیا کو عمل کی دعوت دیتے ہیں تو ہماری زبان بے اثر ہو کے رہ جاتی ہے، ہماری زبان میں اثر نہیں رہتا، اسی لیے ہم جو کہتے ہیں وہ بے اثر رہتا ہے، اس پر کوئی عمل نہیں ہوتا۔ آپ دیکھیے، آج کی بات میں کروں، ماں باپ کی خواہش اپنے بچوں سے کیا ہوتی ہے کہ ہم اپنے بچوں کو اتنی اچھی تعلیم دیں، یہ سکھائیں۔ بولتے بھی ہیں ماں باپ، بیٹا یہ کر وہ مت کر، بیٹا اس طرح سے رہ ویسے مت رہ، بیٹا اس طرح کا کام کر اس طرح کا۔ بولتے ہیں کہ نہیں بولتے؟ بہت سی ایسی مثالیں ہیں کہ ماں باپ تو بچوں کو اچھی تعلیم دیتے ہیں لیکن بچوں پر اثر نہیں ہوتا۔ کیوں نہیں ہوتا؟ کیونکہ وہ ماں باپ جب خود بچے تھے تو اس بچے ہونے کی حالت میں وہ خود بھی اپنے ماں باپ کے گستاخ تھے، انہوں نے بھی اپنے ماں باپ کی باتیں نہیں مانی۔ تو آج جب وہ خود ماں باپ بنے تو اللہ اسی دنیا میں ان کو وہ اثر دکھا رہا ہے۔ میرے ابو جان سرکار شیخ الاسلام حضرت العلام الشاہ مفتی سید محمد مدنی اشرفی جیلانی کی چھوچوی کے قدموں میں بیٹھا تھا تو ایک بار سرکار شیخ الاسلام نے ایک واقعہ بتایا کہ ایک باپ اور اس کے جوان بیٹے میں لڑائی، مطلب بات چیت ہو رہی تھی، وہ بات چیت بڑھ گئی، بڑھتے بڑھتے وہ ہاتھ پیر تک آ گئی۔ لڑکا جو ہے اپنے باپ پر اس نے ہاتھ اٹھا دیا، پیٹنے لگا اپنے باپ کو۔ باپ جو ہے پلنگ کے اوپر بیٹھا تھا، گھسیٹ کے اس کو زمین پر گرایا اور گھسیٹ کر لانے لگا۔ لاتے لاتے جب دروازے کی چوکھٹ تک پہنچا تو باپ کہتا ہے کہ بیٹا بس کر، رو کر کہا، ہاتھ جوڑ کر اس باپ نے اپنے بیٹے سے کہا بیٹا بس کر۔ کہا کیوں؟ ابھی تو میرا غصہ تھما نہیں ہے میرے باپ، ابھی میرا جوش کم نہیں ہوا، میرا غصہ تھما نہیں۔ باپ نے کہا بیٹا بس کر۔ رو رہا تھا باپ، زاروں قطار آنکھ سے آنسو نکل رہے تھے، ہاتھوں کو جوڑ کر رو رہا تھا، بیٹا بس کر۔ کہا کیوں؟ کہا بیٹا میں بھی تیرے دادا کو مارتے ہوئے اسی چوکھٹ تک لے کر آیا تھا، خدا نے میری زندگی میں میرے بیٹے سے جو میں نے اپنے باپ کے ساتھ کیا، میرے بیٹے نے میرے ساتھ میری زندگی میں وہ کر کے دکھا دیا۔ بیٹا بس کر۔ بتائیے، ہم چاہتے ہیں دنیا کو اچھائی کی دعوت دینا اور خود اس اچھائی پر عمل نہیں کرتے، اسی لیے ہماری زبان بے اثر ہو کے رہ گئی ہے نا؟ آج ایک بڑا اپنے چھوٹوں سے چاہتا ہے کہ میں کتنی اچھی باتیں بتاؤں اور وہ چھوٹا ساری اچھی باتوں پر عمل کرے، لیکن بہت سی ایسی مثالیں ہیں کہ چھوٹے اپنے بڑوں کی باتوں کو نظر انداز کر دیتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ وہ بڑا جو اس کو اچھائی کی دعوت دے رہا ہے، کبھی کسی دور میں وہ خود بے عمل تھا، اس نے خود عمل نہیں کیا، تو آج اس کی زبان سے اچھے الفاظ تو نکل رہے ہیں لیکن وہ اچھے الفاظ وہ بے عمل انسان کی زبان سے نکل رہے ہیں، لہذا خدا ان الفاظ کو سامنے والے کے دل پر بے اثر بنا دیتا ہے۔ آپ سمجھے میرے بھائیوں؟ تو پہلے خود عمل کرو، اس کے بعد عمل کی دعوت دو،
یہ غوث اعظم نے دکھایا کر کے، ہے نا، انہیں کوئی ضرورت نہیں تھی۔ آئیے چلتے ہیں بخاری کی طرف۔ اللہ کے رسول کی حدیث ہے، حضرت اسامہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے بخاری شریف میں کہ اللہ کے رسول نے بیان فرمایا کہ قیامت کے دن جہنم میں ایک انسان کو ڈالا جائے گا۔ اب جہنم کے وہ، چونکہ جہنم کے درجات ہیں الگ الگ، اور جیسے جیسے جہنم کے درجات بڑھتے ہیں تو اس کا عذاب بھی بڑھتا جاتا ہے نا، علماء بہتر جانتے ہیں اور آپ سنتے رہتے ہوں گے۔ ہمیں وقت ان سب باتوں پر ابھی بڑھانا نہیں ہے، گزارنا نہیں ہے، بلکہ اپنے مقصد اور اپنے ٹاپک کو لے کر آگے بڑھنا ہے اور آپ کے سامنے ایک فکر رکھنی ہے۔ تو اللہ کے رسول فرما رہے ہیں، بخاری کی حدیث ہے، حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ قیامت میں جہنم میں ایک انسان کو ڈالا جائے گا۔ اب جہنم کی گرمی سے، اس کے عذاب سے، اس کی تپش سے اس انسان کی آنتیں باہر آ جائیں گی، اس کی انٹسٹائن، آنت، اتڑی جو ہوتی ہے وہ باہر آ جائے گی، اور حدیث کے الفاظ ہے کہ وہ انسان اپنی آنتوں کے چاروں طرف اس طرح سے گھومے گا، چکر لگائے گا، جس طرح کولہو کا بیل کولہو کے چاروں طرف چکر لگاتا ہے۔ ہمارے گاؤں میں ہوتا ہے نا، وہ ایک کولہو ہوتا ہے اور اس میں بیل لکڑی سے بندھا رہتا ہے، اس کے چاروں طرف چکر لگاتا ہے۔ وہ انسان اپنے جہنم کے عذاب سے جو اتڑی آنتیں باہر آ جائیں گی، ان آنتوں کے چاروں طرف ایسے اپنے ہاتھوں سے رینگ رہا ہوگا۔ اس کو دیکھ کر جو دوسرے جہنمی ہیں، جو اس سے کم درجے میں ہوں گے، حدیث ہے، وہ دیکھیں گے دور سے اور وہ کہیں گے ارے دیکھو تو ذرا، یہ تو وہی انسان ہے جو دنیا میں ہمیں اچھائی کی دعوت دیتا تھا اور برائی سے روکتا تھا، یہ جہنم میں کیسے ہے؟ اور اس کی یہ حالت ہے، اس کی ایسی حالت ہے جو حالت ہماری بھی نہیں ہے، ہم سے بھی زیادہ بری اور خراب حالت ہے۔ ہماری آنتیں باہر نہیں آئی، اس کی تو آنتیں باہر آ گئی ہیں، یہ اپنی آنتوں کے ارد گرد چکر لگا رہا ہے۔ حدیث ہے بھائی صاحب، یہ ادھر ادھر کی باتیں نہیں ہو رہی ہیں۔ پھر وہ لوگ اس کے قریب آئیں گے، اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ وہ لوگ اس کے قریب آئیں گے، قریب آ کر اس سے کہیں گے ارے تم تو وہی ہو جو دنیا میں ہمیں اچھائی کی دعوت دیتے تھے اور برائی سے روکتے تھے۔ وہ انسان غم زدہ چہرے سے ان کی طرف دیکھے گا اور کہے گا ہاں میں وہی ہوں جو دنیا میں تمہیں اچھائی کی دعوت دیتا تھا لیکن خود اچھے کام سے دور رہتا تھا، ہاں میں وہی ہوں جو تمہیں تو برائی سے روکتا تھا لیکن خود برائی میں لگا ہوا رہتا تھا۔ لہٰذا دیکھو آج خدا نے مجھے تم لوگوں کے سامنے عبرت بنا دیا۔ دوسری حدیث مشکات المصابیح سے حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول بیان فرماتے ہیں کہ شب معراج جب اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اللہ کے دیدار کے لیے نکلے حضرت جبریل علیہ السلام کے ساتھ، تو آپ کو جنت جہنم کی سیر کرتے ہوئے جب آپ جہنم میں پہنچے تو آپ نے دیکھا کہ کچھ لوگ ہیں جن کے ہونٹ آگ سے ایک کینچی بنائی گئی ہے، آگ کی کینچیوں سے ان کے ہونٹ کاٹے جا رہے ہیں۔ یہ دیکھ کر اللہ کے رسول نے پوچھا جبریل یہ کون لوگ ہیں؟ حضرت جبریل عرض کرتے ہیں سرکار یہ آپ کی امت کے وہ خطیب ہیں جو دنیا کو اچھے کام کی دعوت تو دیتے تھے لیکن خود عمل نہیں کرتے تھے۔ یہ حدیث ہے میرے بھائیوں مشکات المصابیح میں حضرت انس بن مالک سے مروی ہے۔ تو میرے بھائیوں آج سے ہمیں اپنی بچی ہوئی زندگی میں یہ وعدہ کرنا ہے، یہ عہد، یہ پیمان لینا ہے کہ ابھی تک ہماری زندگی جیسی بھی گزری اللہ معاف کرنے والا ہے، غوث اعظم کے صدقے معاف کرے گا، غریب نواز کے صدقے معاف کرے گا، اپنے محبوب نبی کا امتی ہونے کے صدقے معاف کرے گا۔ ہمیں معافی مانگنا ہے اپنی پچھلی گزری ہوئی زندگی پر، اور بچی ہوئی جو بھی زندگی ہے ہمیں اس بچی ہوئی زندگی میں یہ وعدہ کرنا ہے کہ آج سے مولا ہم تیرے محبوبین کو، تیرے رسولوں کو گواہ بنا کر یہ وعدہ کرتے ہیں کہ آج سے پہلے ہم خود عمل کریں گے، اس کے بعد عمل کی دنیا کو دعوت دیں گے۔ ہے نا میرے بھائیوں، کوئی بھی کام جو تمہارے دل میں آئے پہلے خود عمل کرو، اس کے بعد عمل کی دعوت دو۔ یقین جانو تمہاری زبان سے نکلنے والے الفاظ کو خدا اس کے دل پر نہ اثردار بنا دے تو میں جو کہو وہ۔ میرے بھائیوں آپ ایک بار تو خود عمل کرو، اس کے بعد آپ کسی کو عمل کی دعوت دو۔ آج
میں کسی کی طرف اشارہ نہیں کر رہا، میں اپنی، میرے ابو سرکار شیخ الاسلام فرماتے ہیں بیٹا کسی کو اشارہ کر کے مثال مت بنانا، خود اپنے آپ کو مثال بنانا، ہو سکتا ہے اسی کے صدقے تمہاری نجات ہو جائے، ہو سکتا ہے اللہ اسی چیز کو تمہاری نجات کا ذریعہ بنا لے۔ میرے بھائیوں، آج ہم بولتے ہیں لیکن اثر نہیں ہوتا، کیوں؟ ہم خود بے عمل ہیں۔ تو پہلے ہمیں خود عمل والا بننا ہے، اس کے بعد ہماری زبان کو اللہ نکلنے والے الفاظ کو بندوں کے دلوں پر نقش فرما دے گا، ہے نا میرے بھائیوں؟ تو آپ دیکھیے غوث اعظم سرکار نے پہلے عمل کر کے دکھایا، انہیں ضرورت نہیں تھی، لیکن ان سے بھی ہم نے یہ سیکھا کہ لوگوں پہلے خود عمل کرو، اس کے بعد دنیا کو عمل کی دعوت دو۔ تو اللہ رب العزت کی بارگاہ میں یہ گزارش ہے، یہ دعا ہے، یہ التماس ہے کہ اللہ پہلے ہمیں خود عمل کرنے والا بنائے، اس کے بعد اپنی مخلوق کو عمل کی دعوت کروانے والا بنائے، ہے نا؟ اللہ کی بارگاہ میں یہ دعا ہے، یہ گزارش ہے، یہ التماس ہے۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔